عمران خان کی جیل میں سماعت روکنے اور اوپن آئل ٹرائل کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ سنایا، جس میں عمران خان کے وکیل نے مضبوط دلائل پیش کیے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ سیکیورٹی کی وجہ یہ عمران خان کے حق میں ہے۔ مزید کہا کہ عمران خان خود متعدد بار سیکیورٹی کنسرن کا اظہار کر چکے ہیں۔ ظاہری جیل میں ٹرائل کرنے میں بدنیتی نظر نہیں آتی۔ اگر جیل کورٹ سے تحفظات ہوں تو پٹیشنر ٹرائل کورٹ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ لطیف کھوسہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم تھے اور چیف ایگزیکٹو ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کھوسہ صاحب، کیا امریکہ کی طرح پاکستان میں دستاویزات کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا کوئی قانون موجود ہے؟ تو لطیف کھوسہ نے بتایا کہ اس سائفر کو کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ مزید کہا کہ یہ سائفر امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید نے بھیجا ہے۔ سب کہیں گے کہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں، لیکن فلسطین پر مظالم کے پیچھے سپر پاور امریکہ ہے، جس کو ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ملک کے وزیر اعظم کو ہٹانے کی دھمکی دی۔ یہ سب تسلیم کیا اور امریکہ سے احتجاج بھی کیا۔ حلف نامہ میں نے پڑھا اور حیران بھی ہوا۔ وزیر اعظم نے بتانا ہے کہ آپ کے ملک کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ حلف بھی عدالت میں پڑھا۔ عدالت نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو درست سمجھتا ہے وہ اس کو ڈسکلوز کر سکتا ہے۔ وکیل کھوسہ نے بتایا، جی بالکل وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پی ڈی ایم اگر غلام رہنا چاہتی ہے تو یہ اس کا سیاسی ہتھیار ہے۔ عدالت نے کھوسہ کو کسی جماعت کا نام لینے سے منع کر دیا۔ کھوسہ نے مزید کہا کہ یہ معاملہ سیکیورٹی کمیٹی میں گیا، جہاں فیصلہ کیا گیا کہ اس پر امریکہ سے احتجاج کیا، پھر وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم سائفر لے گیا تو یہ ایک مذاق ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں دیا اور کہتے ہیں کہ کل چارج فریم کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے بھی ہمایوں دلاور نے کیا کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ عدالت نے ریاست کا مطلب اسمبلیاں اور لوکل گورنمنٹ ہے۔ ہم نے حکومت کو ریاست بنا دیا ہے۔ کھوسہ نے کہا کہ قوم کو عدلیہ سے امید کرتا ہوں آپ شہری حقوق کا خیال رکھیں گے۔ سائفر کیس میں سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا اور ایف آئی آر میں کوڈ بھی لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ سائفر ہمارے پاس۔ عدالت نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے کہ اس پر قانون سیکشن 5 نہیں لگتا؟ کھوسہ نے کہا کہ جی ہاں، قانون نہیں لگتا۔ اگر کوئی سازش ہو تو وزیر اعظم کا فرض بنتا ہے کہ وہ قوم کو بتائے، جبکہ یہاں انہوں نے آسانی سے کہہ دیا کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ کھوسہ نے مزید کہا کہ سائفر لفظ پورے کیس میں نہیں۔ اگر کوئی سازش ہو تو وزیر اعظم کا فرض بنتا ہے کہ وہ قوم کو بتائے، جبکہ یہاں انہوں نے آسانی سے کہہ دیا کہ سزائے موت ہو سکتی ہے۔ کھوسہ نے مزید کہا کہ سائفر لفظ پورے کیس میں نہیں ہے، بس کوڈ کی بات کرتے ہیں اور ٹرائل کورٹ نے دھمکی بھی دی ہے۔ لطیف کھوسہ نے اپنے دلائل عدالت میں لکھ کر بھی جمع کروائے۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے تین نکات ہمارے سامنے رکھے۔ پہلی دلیل جو آپ نے دی ہے اس کے مطابق آرٹیکل 248 کا اجتناء ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ اور آرٹیکل 5 کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ذمہ داری تھی کہ اسے پبلک کر کے شیئر کرتے۔ کھوسہ نے کہا کہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سائفر کابینہ میٹنگ میں ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا۔ یہ کیس بدنیتی کی بنیاد پر بنایا گیا اور 10,000 پی ٹی آئی ورکرز گرفتار کیے گئے۔ عمران خان پر جعلی مقدمات کی سینچری مکمل کی گئی۔ لطیف کھوسہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب بھی ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور یاد آتا ہے کہ کیسے ورلڈ کپ جیتا گیا تھا۔ اگر اگلی سماعت کرنی ہے تو عدالتی سٹے دے دیں، پہلے بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ لطیف کھوسہ نے آج اپنے دلائل مکمل کر دیے۔